بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک انصاف کا قافلہ کے پی کے سے بشرا بی بی کی قیادت میں اسلام آباد کی تو رواں دوا ہے۔ کل دوپہر 3 بجے یہ قافلہ نکلا تھا، ابھی اسلام آباد نہیں پہنچا لیکن اسلام آباد کے قریب ہے۔ کچھ معلومات ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب میں اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے مارچ کو کیوں لیڈ کر رہی ہے؟ نمبر 2، پنجاب سے تحریک انصاف کوئی خاطر خواہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی، اور پنجاب کی لیڈرشپ کا کردار کیا رہا ہے؟ نمبر 3، اس پورے مارچ کا، اس تحریک کا اصل مقصد کیا ہے؟ جو مقاصد عمران خان صاحب نے تحریک کے اعلان کے بعد کیے تھے، اس میں 26ویں ترمیم تھی، دوبارہ الیکشن کروائے جائیں اور بہت سی باتیں تھیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے جو مجھے آج خبر ملی ہے، انفارمیشن ملی ہے، وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ وہ مقصد، وہ بات نہ آپ مین اسٹریم میڈیا میں ملے گی آپ کو، اور نہ آپ کو یوٹیوبر بتائیں گے، کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ میرے پاس جس سورس سے میری جو خبر آئی ہے وہ میں آپ کو پورا بتاؤں گا۔ اس پر زور دینا آپ نے۔ اصل خبر یہ ہے کہ یہ پورا مارچ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ملک ریاض خان صاحب کا اس مارچ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تو ایک تو اصل مقصد کیا ہے، اور دوسرا ملک ریاض کا تعلق کیا بن گیا یہاں پر لانگ مارچ سے، تحریک انصاف سے۔ یہ بہت دو عام باتیں ہیں جو آپ نے اس ولاگ میں بتائی جائیں گی آپ کو۔ ناظرین، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ اب ہم آتے ہیں جی لانگ مارچ کی طرف، تحریک انصاف کا۔ ایک ویڈیو میں نے کل بنائی تھی جس میں 3-4 سوالات کی روشنی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کیا یہ مارچ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی ویڈیو میں جو بات کی تھی اس پر میں قائم ہوں، لیکن آج چونکہ لانگ مارچ چل رہا ہے، کچھ معلومات ہیں، اب تحریک انصاف جو کر رہی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے گزشتہ کر رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ اس کو لیڈ کیوں کر رہی ہیں؟ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے 2 دن پہلے خبر آ گئی تھی، مشال یوسفزئی جو ترجمان ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی، انہوں نے کہا کہ بشرا بیگم صاحبہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ مارچ میں شامل نہیں ہوں گی، لیکن کل دن کے ٹائم یہ ہوا کہ وہ 5 مارچ میں، اور یہ بھی خبر گردش میں ہے کہ علی امین گنڈا پور اور اس کے درمیان کوئی تلخی ہوئی ہے۔ وہ کیوں ہوئی؟ اب اس ٹائم عملی طور پر لیڈ کر رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ، اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ کمپرومائزڈ ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی جلسے کیے گئے، علی امین گنڈاپور صاحب اس کو لیڈ کرتے رہے، لیکن جب وقت آتا تھا تو وہ غائب ہو جاتے تھے۔ 4 گھنٹے 6 گھنٹے غائب ہو گئے جی، نمبر بند۔ پھر وہ نمایاں ہوتے تھے، کچھ بیان دے دیتے تھے۔ پھر ایک لام آج انہیں پچھلا کیا، ڈی چوک پہنچنا تھا، وہ درمیان سے نکل کر کے پی کے ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ اب اس سے پھر علیمہ جو ہے نا بی بی صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ لیڈرشپ سنجیدہ نہیں ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کدھر گئے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس لیے بشرا بی بی صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں خود مارچ میں ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگ آئے ہیں اور تعداد کتنی ہے، اور یہ ہمارے لیڈر کیا کر رہے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، یہ کیا جو ہے نا دونوں بھی تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور خاص کر علی امین گنڈاپور صاحب چونکہ وقت پر بھاگ جاتے ہیں تو ان کو روکنا ہے میں نے۔ اس کے لیے وہ میدان میں خود آ گئی، اور علی امین گنڈاپور صاحب خاصے مطمئن نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب پر اعتماد نہیں عوام کا۔ اب ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، دیکھی گئی ہے، جس میں امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں واش روم جانا چاہتا ہوں میں، لوگ ان کو روک رہے ہیں کہ آپ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ عدم اعتماد کا یہ عالم ہے۔ تو اب بشرا بی بی صاحبہ یہ رہ گئی ہیں جن پر کارکن اعتماد کریں گے اور جو ہے نا جوش میں آئیں گے۔
جہاں تک یہ جو مارچ آ رہا ہے اس کی تعداد کی بات ہے تو یقیناً یہ بات جو تحریک انصاف کے لیے کے پی کے کی سطح تک جو غیر جسے کہتے ہیں اگر ہم ان بائسڈ ہو کر سوچیں یا جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے میڈیا کے ذریعے اور کریڈیبل صحافیوں نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قافلہ 40,000 تک لوگ موجود ہیں اس میں، اور اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 2-3 زیادہ کر لیں، لیکن یہ ہے جو پوزیشن اس ٹائم، اور یہ بہت بڑا قافلہ ہے، یہ بہت بڑا قافلہ ہے کے پی کے کی طرف سے، اور یہ بات تحریک انصاف کے لیے خوش کن ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ پہلے امین گنڈا لاتے رہے ہیں وہ تعداد بہت کم تھی، لیکن اس بار تعداد خاصی زیادہ ہے، اور 40,000 جو بندے اگر پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد وہ تعداد کم نہیں ہے، نمبر 1۔ اب ہم آتے ہیں آپ کو پنجاب میں تحریک انصاف کا کیا کردار رہا ہے۔ جہاں تک ایک تو بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ اور امین گنڈاپور کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس میں ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کل خبر آ گئی تھی دن کے ٹائم کہ ملتان سے پولیس نے زین قریشی اور احمد ڈوگر کو گرفتار کر لیا، ان کے ایک ساتھی اور بھی تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ دو مطلب جب گرفتار ہوئے تو یہ جب خبر پڑی بشرا بی بی صاحبہ پر کہ یہ تو یعنی یہ تو خود ہی گرفتاریاں دے رہے ہیں اور یہ پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے پھر انہوں نے گنڈاپور کو کہا کہ ان بندوں کو نکالا جائے پارٹی سے۔ اب گنڈاپور نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے کام، یہ وقت نہیں ہے ایسا کام کرنے کا۔ خیر یہ اختلافات ہوئے لیکن اس کے بارے میں معمولی بات ہے، کوئی ایسی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم کوئی ہائی لائٹ کریں۔ وہ تو ہو گیا وہاں ملتان میں۔ اب لاہور میں کیا ہوا؟ لاہور میں یہ نہیں تحریک انصاف بندے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، لاکھوں ووٹ لیے انہوں نے، نہ لاہور سے بندے نکالے گئے، نہ سیالکوٹ سے، نہ فیصل آباد سے، نہ گجرانوالہ سے، تو یہ پنجاب کی حد تک سرگودا سے کوئی لوگ نہیں نکل سکے اور لیڈرشپ نہیں نکال سکے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اب دیکھیں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم اجاز صاحب وہ لاہور کے، اب کل ان کی ویڈیو چلی ہے، وہ لاہور میں گاڑی میں پھر رہے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ میں ابھی انال گڑھ سے گزر رہا ہوں جی، ابھی میں جو ہے نا وہاں سے جا کے مینار پاس پہنچوں گا، اکیلے ہیں وہ سیکرٹری جنرل۔ دوسرا جو لیڈر ہے تحریک انصاف کے وکیل ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے، لطیف کھوسا، موصول کی ویڈیو آئی اور یہ میسی میڈیا میں بھی آ گئی ہے، یہ ویڈیو آ گئی ہے یہ کہ جی موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 بندے کھڑے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ جو ہے نا خان کو راہ کروانا ہے، قاضی نمبر 804 کو راہ کروانا ہے، یہ نعرے لگا رہے ہیں، بندہ کوئی ہے نہیں۔ تو یہ بڑی جو ہے نا مایوس کن صورتحال رہی ہے تحریک انصاف کی لاہور اور پنجاب کی سطح تک۔ جہاں تک کے پی کے کی بات ہے، کے پی کے میں تو میں پچھلی ویڈیو بتا چکا ہوں کہ کے پی کے میں لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں، میرے خیال میں پچھلی ویڈیو آپ سنیں گے تو وہ اس میں کافی حد تک میں نے وضاحت کی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ وہ دو معلومات کی طرف آ جائیں کہ یہ مارچ کا ایک تو مقصد عمران خان کا رہی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد اور بھی ہے جو آج بریک کیا ہے، جو پاکستان کے مشہور صحافی ہیں لاہور سے پروگرام کرتے ہیں، ظفر نقوی، جو زیڈ این نیوز کے نام سے ان کا چینل چلتا ہے، تو انہوں نے جو خبر بریک کی ہے وہ یہ ہے کہ اس مارچ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام آباد آ کر دھرنا دیا جائے اور دھرنا دے کر مطالبہ یہ کیا جائے کہ آرمی چیف کو مستعفی کیا جائے، آرمی چیف مستعفی ہو جائے اور نیا آرمی چیف آئے۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ چونکہ اس آرمی چیف کے ہوتے ہوئے نہ عمران خان بین نہیں کر سکتا، دوسری بات یہ ہے کہ اس آرمی چیف سے عالمی اسٹیبلشمنٹ نالا ہے، امریکہ بھی اس سے پریشان ہے، برطانیہ کو پریشانی لگی ہوئی ہے۔ اب اگر امریکہ برطانیہ ناراض ہیں، پریشان ہیں، تو ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ عالمی لابیاں جو یہودی لابی اسرائیل وہ ناراض ہے۔ تو اس لیے حافظ عاصم منیر کو ہٹانا اس دھرنے کے بڑے مقاصد میں شامل ہے۔ اب یہ بات کوئی میڈیا ہاؤس، کوئی صحافی آپ کو نہیں بتائے گا۔ دوسری عام بات یہ ہے کہ اب آپ ایک تاریخی پہلو دیکھیں، پاکستان کے بڑا بزنس ٹائکون ملک ریاض صاحب، بیریا ٹاؤن، اسلام آباد بیریا ٹاؤن، لاہور بیریا ٹاؤن، کراچی بیریا ٹاؤن، پشاور بیریا ٹاؤن، کیا کیا
سوسائٹی ڈیولپ کی انہوں نے اور لوگوں کی زمین کو قبضہ کر کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بزنس تاکیون ہے یہ مشرف کے دور میں بھی آزادی، پیپلز پارٹی کا دور ہے پھر بھی آزادی ان کو حاصل رہی، نون لیگ کے دور میں آزادی حاصل رہی، تحریک انصاف کے دور میں تو یہ جناب 2014 کے دھرنے میں کھانا دیتے رہے لوگوں کو، اور تحریک انصاف کے دور میں تو ان کا جو معاملہ القادر ٹیسٹ آتا ہے اس میں نام ان کا آتا ہے، ملک ریاض صاحب تو موجے کرتے رہے عمران خان صاحب کے دور میں. لیکن اب وہ مشکلات آ گئی ہیں چونکہ جتنے بھی آرمی چیف آئے مشرف سے لے کر اب تک تمام آرمی چیفز نے ملک ریاض صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا. اب جواب میں کیا ملک ریاض صاحب دیتے ہیں؟ ظاہر ہے چاہے جج ہوں، چاہے بیوروکریٹ ہوں، چاہے صحافی ہوں، چاہے ریٹائر جنرل ہوں، چاہے بڑے بڑے بزنس مین ہوں، بڑے پولیٹیشین ہوں، ان کو وہ پلاٹ الاٹ کر دیتے ہیں، گھر بنا کر دیتے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. لاہور باریہ ٹاؤن میں بلاول ہاؤس وہ گفٹ کیا ہے زرداری صاحب کو جناب ملک ریاض صاحب نے، لیکن اب ان پر مشکلات آ گئی ہیں. اور پاکستان میں جس وقت مشکلات آتی ہیں اگر آرمی چیف اس کی فیور کر دے تو مشکلات کم ہو جاتی ہیں. اب ملک ریاض صاحب پریشان ہے، وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف ہٹنا چاہیے. اوپر سے حکومت نے ان کو دے دی ایکسٹینشن دے دی، جو ملازمت کی مدت تھی 5 سال کر دی ہے، یہ 2027 سے تو پکے. اس لحاظ سے یہ وہ بات ہے جو اس تحریک کا اس مارچ کا جو ایجنڈا ہے وہ شامل ہے، جس کو چھپایا جا رہا ہے. اور آرمی چیف کی استعفے کا مطالبہ اگر وہ جو ہے مارچ 5 جاتے اسلام آباد ڈی چوک میں وہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن ابھی ایک بات اور آ جاتی ہے کہ چونکہ جو توقع تھی تحریک انصاف کو لانگ مارچ کے حوالے سے کہ لاکھوں لوگ اسلام آباد آئیں گے، عمران خان صاحب نے کال دی ہے، تو وہ توقع پر تحریک انصاف پورا نہیں اتر سکی اور عوام نہیں نکل سکے. اب ظاہر بات ہے دیکھیں حکومتیں سختیاں کرتی ہیں، طاقت یوز کی جاتی ہے، یہ تو جماعتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو کمیٹی ورکرز ہوتے ہیں، جو لیڈرشپ نے لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے وہ نکال نہیں سکے. اور اس کے ساتھ ہی ایک خبر یہ بھی آپ کو دے دوں میں کہ ابھی جو ہے نا اس مارچ کے ڈراپ سے ہونے والا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی جناب کچھ تھوڑے دیر پہلے جو بیرسٹر گوہر اور سینیٹر سیف اللہ بیرسٹر سیف جو ترجمان ہے کے پی حکومت کے، وہ جا کر عمران خان سے مل کر آئے. یہ 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہی بات ڈسکس ہوئی اب کیا کرنا ہے. لہٰذا ابھی واپس ملاقات کریں گے، مستقم ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا لانگ مارچ ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس بار ریاست نے بہت سختی کا اعلان کیا ہوا ہے اور ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ریاست کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. یہ کچھ خبریں تھیں، کچھ معلومات تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو گوشگزار کر لوں. اور آپ سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیا کریں، کبھی لائک کر لیا کریں، شیئر کر لیا کریں. بہت شکریہ.